السلام علیکم۔ آج ہم سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ بینہ۔ سورہ بینہ، بینہ کا مطلب ہے واضح دلیل۔ اچھا، اس کے اندر، اس سورت کے اندر جو اب ہم آج سیکھیں گے، اس میں ہمارے کو جو اہم چیز مل رہی ہے اور بڑی غور طلب بات ہے، جو آج ہو رہا ہے وہی منظر آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا کہ یعنی ہم گمراہی میں کب مبتلا ہوئے؟ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی اور ہم اس میں کیڑے نکالنے لگ گئے۔ ہم ادھر ادھر کی بات مان لیتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ یعنی تفریق بھی ہم نے، آج دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک دین ہونے کے باوجود بھی مذاہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ ساری باتیں یہاں آج آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک تو آپ کو یہ بات مل جائے گی اس کے اندر، اور یہ کام انہوں نے ہی کیا جن کے پاس دلیل آ گئی، یہ اس میں لکھا ہوگا۔ اور دوسری بات آپ کو اس کی مزید وضاحت ملے گی کہ اللہ کے دین کو خالص رکھنے کی جو بات کی گئی ہے۔ آج دین خالص نہیں ہے، بلکہ آج وہ بدل چکا ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ یعنی یہ عقیدے بنا کے بیٹھے ہوئے ہم، اور عقیدے بنتے ہی جب ہیں، الگ الگ عقیدے جب بنتے ہیں، جب تضاد پیدا ہوتا ہے، یہ تفریق ہوتی ہے۔ تو یہ دین کا ہمارا جو سلسلہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، یہ ساری باتیں آج آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ چھوٹی صورت ہے، 8 آیتوں والی، لیکن بہت ہدایت والی ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے سنیں گے اور تو اگر کتنا اچھا لگے گا جب یہ سورہ بینہ نماز میں کہیں پڑھی جا رہی ہوگی اور اس کو الفاظ مانے آپ کو آتے ہوں گے، تو آپ کو نماز میں دل بھی لگے گا اور آپ کا ذہن اسی طرف ہوگا کہیں جب تلاوت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سب اس طرف آئیں اور نماز بھی ہم پڑھیں تو اس میں بھی ہمارا دل لگے، اور ہمیں قرآن آنا چاہیے، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم ختم نہیں کریں گے، آگے چلاتے رہیں گے۔ چلے جی، شروع کرتے ہیں۔ لم یکن الذین، اس کے سینٹیکس پہ آ جاؤ۔ لم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حرف میں آئے گا، لام اور میم، لم، یہ نہیں کے سینس میں ہے۔ لم ہے، لا ہے، اور لیسا ہے، اور مونس کے لیست بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ لن ہے۔ لن کا مطلب تھا بالکل ہرگز نہیں۔ یہ سارے حرف ہیں نہیں کے لیے ہیں۔ ماں بھی ہے، ماضی میں اگر کوئی بات ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب نہیں ہو جائے گا، اور مضارع میں ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہو جائے گا جو، اور شروع میں کہیں سوالیہ کے طور پہ بھی آتا ہے۔ تو یہ سارے حرف ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں اور یہ قرآن میں کثرت سے ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہر 3 پروگرام کے بعد چوتھی دفعہ ہم اس کی پوری بریفنگ دیں کہ جو ہم نے ذخیرہ الفاظ سیکھا تھا اس کی پریکٹس کریں، تاکہ یہ، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بالکل ذہنوں میں ایسا بیٹھ جائے کہ جب بھی آپ تلاوت سن رہے ہو کہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ ہم سنی سنائی باتوں کو پھیلائیں، ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ جب ہم سنیں گے، غور کریں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمارے پاس جو علم آئے گا ہم وہی آگے بڑھائیں گے، نہ کہ ہم کسی کی سنی سنائی بات آگے بڑھائیں گے۔ چلیں جی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ لم کا مطلب کہ نہیں، یکن اور کن، اب یہ یہاں لفظ ہے یکن، اب لفظ نہیں، سوری، یہ بھی حرف میں آئے گا۔ یکن جو لفظ ہے، اب یہ کہیں آپ کو ملے گا تو یہ تھے کے سینس میں ہے یہاں پر، جس طرح کانا یا یکن، یہ سب جو ہے اس کا روٹ اس کا کانا ہی ہے۔ جیسے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، وہ شیطان کے بارے میں جو ہے کانا من الجنی و کانا من الکافرین۔ تو یہ کانا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ بن گیا اس کے اندر، یعنی آگے کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یا لگا ہے، باقی ہے ہی، اگر اس کو ہٹا کے دیکھیں گے تو یہ کن ہی ہے۔ اچھا جی، سوری، کانا کا روٹ لکھنا تھا، کانا سے نکلا یہ تو میں نے لکھ دیا، کانا کا روٹ ہے، کانا کا روٹ لکھیں گے کاف واو نون۔ اچھا، الذی، اب الذی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جنہوں نے، وہ جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔
کفرو یعنی ان کی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفرو یہ لفظ کے اندر آگا، یہ کافر کفر ہوتا ہے، تو کفرو جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ لذی کا مطلب جو اس میں تھا حرف میں، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یا جن لوگوں نے کفر کیا، کفرو کا مطلب کفر کیا۔ مادہ اس کا ہے کاف فے اور رے، روٹ ہے اس کا۔ من معنی سے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، من اہل الکتاب، یہ حرف من کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اہل الکتاب۔ اب یہ اہل کا مطلب تھا والے، جیسے اہل محلہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اہل محلہ محلے والے۔ اہل کتاب یہاں پر من اہل کتاب ہے، اس کا مطلب کتاب والے۔ ایک لفظ اور بھی ہے اہل بیت، یعنی گھر والے۔ تو یہ اہل جو ہے یہ والے کے لیے ہوتا ہے۔ اب اہل کتاب کتاب والے ہو گیا، تو یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والمشرکین یعنی وہ مشرکوں میں سے بھی ہیں، منفقینہ یعنی اہل کتاب میں سے بھی ہیں، والمشرکین اور مشرکوں میں سے بھی ہیں۔ تو کیا بات بن گئی؟ شروع سے دیکھیں، لم یکن الذین کفروا، پورا اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ لم یکن الذین کفروا، یعنی اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس، اچھا پوری آیت پڑھی نہیں ہم نے، یہ تھوڑی رہ گئی، لم نہیں ہو گیا، یکن تھے وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ہیں وہ، اور کس میں سے ہیں؟ والمشرکین اور مشرکوں میں سے ہیں۔ پھر آگے ہے منفقینہ۔ اب یہ منفقینہ اس کا مطلب باز آنے والے، یعنی ہم نہیں سے سٹارٹ ہے، یعنی وہ باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ یہاں تک کہ، اچھا یہ حتیٰ پتہ نہیں ہم نے پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ حرف ہے حتیٰ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حتیٰ کہ، تو اس کو یہاں تک کہ کہہ لو یا حتیٰ کہ کہہ لو، یعنی ہم اسی طرح لکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آسان اردو ہے، یہاں تک کہ، یعنی باز آنے والے نہیں، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس، تاتی یا ہم، تاتی آنا، ہم اب یہ جمع کا صیغہ، ہم ان سب کے پاس، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے بینہ واضح دلیل۔ اب یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اور کافر اور مشرک کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے وہ باز رہنے والے نہ تھے۔ رسول من اللہ دوسری آیت ہے، اچھا یہ رسول جو ہے، یہ دو زبر دو پیش جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی یا ایک ہوگا۔ اچھا اب یہاں کیونکہ واحد کے لیے ہے یہ جملہ، رسول ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے، من معنی سے اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، یتلو جو پڑھتا ہے۔ اچھا اگر ہم دیکھا جائے تو ویسے بھی آسان تھا، جو تلاوت کرتا ہے، تلاوت بھی اردو میں ہم سمجھتے ہیں۔ لام اور واو تلاوت، یتلو صحفن صحیفے، لکھیں گے صحفن صحیفے، مطہرہ پاک صحیفے۔
یعنی اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھتا ہے۔ اب یہ یہاں ہم بات چلے تھے اہل کتاب سے، اب اللہ کا رسول آ رہا ہے اور وہ ان کے اوپر پاک صحیفے پڑھ رہا ہے۔ تیسری آیت پہ ہم آ جاتے ہیں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے فی ہا۔ فی کا مطلب میں یا اندر ہوتا ہے، ہا یہ اس میں اشاری ہے، یعنی اس میں، فی ہا اشارے کر کے بتا رہے، فی ہا اس میں کتب، اب اس میں لکھا ہوا ہے، تحریر کیا ہوا ہے، جیسے کتبنا ہم نے لکھ دیا، کتب علیکم، کتب علیکم تم پر جس طرح لکھ دیا گیا، اب یہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا دونوں سے آتا ہے، جیسے روزوں کے بارے میں ہے، تو یہاں کتب تحریر ہے، قیمہ درست، یعنی وہ جو ان کو تلاوت کر کے سنا رہے رسول، فیہا اس میں کیا ہے؟ اس میں تحریر کیا ہوا ہے درست بات، یعنی اس میں ساری باتیں اللہ کی طرف سے سچی باتیں آئی ہوئی ہیں جو وہ تلاوت کر کے پڑھ رہے ہیں رسول۔ وما، اب یہ دیکھو بڑی پیاری بات جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ ہے جی وہ بات جو ہم شروع میں آپ سے کہہ رہے تھے۔ ہاں وما اب دیکھیں یہاں جو ہے ماں کا صیغہ نہیں کہ اس میں آ رہا ہے، وا کا مطلب اور، وما اور نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہیں نہیں کے سمجھ میں بھی آئے گا، اب یہ کیسے آیا کیوں آیا یہ جب ہم گرامر پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا، اور نہیں۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی ذہن میں رہے گا۔ میں مختصر بہرحال ایک دو پروگرام کے بعد میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور کوشش کروں گا کہ آسانی کر دوں آپ کے لیے۔ وما نہیں تفرقہ، ٹھیک ہے، تفرقہ انہوں نے تفرقہ کیا، تفریق کی، الذین، اب پھر وہی الذی کا مطلب جو لوگ، وہ جو اس طرح کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے جو اس طرح کی بات ہے، اوتو دیے گئے، یہ ہے وکیبلری اوتو۔ اچھا اس کے روٹ کو زیادہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے کئی دفعہ آئے گا اور ملتا جلتا ہوگا، تو یہ اس کا جو الف تے چھوٹی ہے، اتی، اب یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے ایسا رکھ لیں جیسے اتی عطا ہوا، یعنی دینا عطا کرنا، یعنی جن کو عطا ہوا، جن کو دیا گیا، ٹھیک ہے، جو دیے گئے لوگ، الذی ہے لوگوں کی بات ہو رہی تو دیے گئے، وہ تو کتابہ، یعنی وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، یعنی کیا بات ہو رہی ہے، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر اللہ کا مطلب مگر، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، من معنی سے پڑھ چکے ہیں، اللہ من بعدی، لیکن مگر اس کے بعد، ماں جو جاءتہم آئی جب ان کے پاس، بینہ کھلی دلیل، یعنی تفرقہ بھی کب کر رہے ہیں؟ جب ان کے پاس اللہ کے احکامات آ گئے اور درست کتاب ان کو مل گئی، اس کے بعد اس میں وہ اعتراضات کرنے لگے، اس میں اختلاف کرنے لگے، فرقے بنانے لگے، وہی والی بات کی جاتی ہے۔ رواں ترجمہ ہے، اہل کتاب اپنے پاس ظاہری دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے، یعنی اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن مجید، تو یعنی اہل کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کر لیں ترجمہ کہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے یہ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اہل کتاب بولو کتاب والے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے طنز کیا ہے وہ ہم سب پہ ہے، وہ بھی شامل ہے اور ہم بھی شامل ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ادھر گیا یہ رہا، اچھا جی، یہ اس کو کھول لیتے ہیں، یہ کھول لیں، سینٹیکس یہ، اچھا، وما اور نہیں،
امرو، امرو امر سے، امر یعنی حکم، وما اور نہیں حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، اب لی مانے ان کے لیے کہ وہ عبادت کریں، عبد عبادت سے ہے، الا لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص ہو کر، بالکل لہو اس کے لیے، خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہیں سوری، خالص لہ الدین، لہ الدین یعنی دین کے لیے خالص ہو کر، یعنی اللہ کے دین کو خالص رکھ کے عبادت کرنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ حنفاء، اب یہ دین حنیف بھی کہا گیا ہے اسلام کو، یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ، یکسو ہو کر بالکل۔ حنفاء کا مطلب لکھ دیتے ہیں، حنفاء، حنفاء یکسو ہو کر، کنسنٹریشن کریں، وہ یقیم اور وہ قائم کریں صلاۃ، یہ حکم ہو رہا ہے اللہ کا، اور وہ قائم کریں صلاۃ کو، وہ یوتو زکوٰۃ اور وہ یہ رہا یوتو، اوتو آ چکا ہے، یعنی وہ دیں جس طرح دیے گئے تھے نا، اوتو، وہ یوتو ہے، یا اوتو یا یوتو، یوتو کہ وہ دیں زکوٰۃ، وہ ذالکا، واہ کا مطلب اور ہو گیا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ کئی دفعہ ملے گا آپ کو لفظ قرآن میں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہہ لیں یا یہ ہے کہہ لیں، دونوں سینس میں آتا ہے۔ ذالکا دین القیمہ، قیمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی درست دین یہی ہے۔ تو کیا بات ہوئی؟ نہیں اس کے سوا کوئی حکم دیا گیا، یہ مسلمانوں کو کیا سب کو ہی کہا جا رہا ہے، یعنی جتنی بھی اہل کتاب ہیں ان سب کو اللہ نے یہی کہا تھا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف یعنی دین حنیف کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے ترجمے میں ابراہیم لکھ دیا، بل یہاں ابراہیم لکھا ہے کہ رکھیں، یعنی یہاں ابراہیم حنیف لکھ دیا نا، جبکہ ترجمہ بہرحال میں اس کا ویسے ترجمہ کر رہا ہوں، یکسو ہو کر دین پر قائم، دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا، یعنی یہی درست دین ہے۔ اچھا، چھٹی آیت پہ ہم آ گئے، تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ میں مٹا رہا ہوں، ویڈیو میں تو آپ پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، کہاں یہ رہا سینٹیکس، اب اس سینٹیکس کو کھولتے ہیں۔ انا، بے شک کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جو، تو یہ الذی یہ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ کفرو جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کفر آپ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ من اہل الکتاب، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، من مانے سے اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، وہ نار یعنی کہ آگ میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں، اتنا آسان ترجمہ ہے، اس میں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالدینہ، ہاں یہ لفظ لکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ آئے گا، خالدینہ فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدینہ، خالد، یعنی ہمیشہ کے لیے داخل، خالدینہ۔
ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ خلد، خے لام اور دال، یہ اس کا روٹ ہے۔ یہ لکھ لیں روٹ کو، اس پہ غور کر لیں، بعد میں ہم اس روٹ سے سرچ کر کے اور بہت ساری آیتیں نکال لیں گے، تو اس سے کم از کم ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن میں کتنی جگہ ہے۔ خالدین فیہا خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے۔ اولئک، اولئک، اچھا جہاں بھی اولئک جب آئے لفظ تو اس کا مطلب ہوگا یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن میں کہیں بھی آ جائے تو آپ نے ترجمہ یہی کرنا ہے، اولئک۔ اب اس کا ترجمہ صحیح یہ بنتا ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ شر، یعنی شر والے، شر وسط، بالکل بدترین، شر پھیلانے والے، بریہ مخلوق کے اندر۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرک، اب یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، کہیں ہم شرک میں مبتلا ہے، کہیں ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے کفر میں بھی مبتلا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین میں، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، یا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہاں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، جہاں وہ رہیں گے ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے، جہاں وہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، یہ بدترین خلائق ہیں یا بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا، اب یہ بڑی سمپل سی آیت آ رہی ہے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے اب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، اتنی آسان آیت ہے۔ ان بے شک الذی، وہ لوگ جو ہم ترجمہ بھی کرتے آ رہے ہیں، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، جو بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق بتا دی ہمیں، بدترین مخلوق اور بہترین مخلوق۔ تو پہلے تو ان کے بارے میں بتایا جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا کہ وہ بدترین مخلوق ہے، یہاں کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ کرتے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، جو بہترین مخلوق ہیں۔ اچھا، اس کی ابھی آخری آیت پہ آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے نہیں لکھا کہ سب کچھ تو آسان تھا۔ اچھا، جزاؤہم، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، سب کی بات ہوتی ہے جہاں، یہ ہا سے ہم بنا ہے، یعنی اس میں اشاریہ، یہ بھی بدلہ ہے ان سب کا، عندہ، پاس، عندہ کا مطلب پاس، اور عندہ ربہم جب آ جائے تو کس کے پاس؟ ان کے رب کے پاس۔ عندہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ حرف میں اکثر آتا رہے گا، عندہ کا مطلب پاس، یہیں کہیں لکھا ہوگا قرآن میں عند اللہ، تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ کے پاس کی بات ہو رہی ہے۔ عند ربہم، یعنی ان کے رب کے پاس۔ جنات عدن، یہ ہے جی وہ لفظ عدن۔ جنات باغات ہیں، جنت یعنی باغ، جنت کے معنی باغ کے، باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے۔ تجری، تجری کا مطلب جاری ہونا، من معنی سے، تحت، تحت ویسے بھی اردو کا لفظ ہے، نیچے، جن کے نیچے انہار، نہریں ہیں۔ خالدینہ فیہا ابدا، خالدینہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں جو جس میں ووکیبلری کی آپ کو ضرورت ہو۔ جزاؤہم، یعنی ان کی جزا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن تجری، وہ باغات ہیں، عدن تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ خالدینہ فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے، یہ اس لیے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ذالکہ، یعنی کہ یہی وہ لوگ، اولئک ہے اس طرح، ذالکہ، ذالکہ مطلب دس، لمن لمن خشی ربہ۔ اس کو میں کھول دیتا ہوں، اس کے تھوڑے سے وضاحت کر لیتے ہیں اس کی ہم۔
اس کی سینٹیکس نکال لیتے ہیں. لی اور من، یہ دو لفظ ہیں اصل میں، لی اور من، یہ دونوں جوڑ کے بن گیا لی من. اب لی ہم لا لی پہلے پڑھ چکے، نہیں لیے ہوتا ہے اس کا مطلب. اب یہاں پر اس کے لیے جو، ویسے من کا مطلب ہوتا ہے کون عربی میں، ٹھیک ہے. اب یہ کون کے لیے کی جگہ ہم کیا کہیں گے، کون کے لیے یعنی کس کے لیے، جس کے لیے. تو یہاں پر لیمن خشیہ ربا، یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے، خشیہ ربا، جو ڈرا اپنے رب سے، یعنی جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے ہے یہ سب کچھ. اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا، کس سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور جس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی خر مستیوں میں لگا ہوا ہے، مطلب اس کو فکر ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. جس کو فکر ہے اللہ کی احکامات کی، اس کے لیے ہے یہ جنت، اور یہ جزا ہے.